اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ بیٹے نے عرض کی، یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور آؤ ہم اس سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت یعنی مضبوطی حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضرت سامان سفر لیا اور خچروں پر سوار ہو کر دونوں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک ویران جنگل میں دوپہر ہو گئی، شدید گرمی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ ایسے میں پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ خچر بھی تھکن اور پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور آپ کا بیٹا خچروں سے اتر کر پیدل ہی چل پڑے۔ بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آبادی کا گمان کر کے اسی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ شفقت کے سبب روتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر ہڈی نکالی، اپنے مبارک عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اس سے ہوش آیا۔ کہنے لگا، ابا جان، آپ نے تو فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب رونے کیوں لگے؟ فرمایا، پیارے بیٹے، باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا اور رو پڑنا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اسی مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہو کر تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ جواب سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان علیہ رحمت المنان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ بچار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور سے ایک شخص نظر آیا جو چلا آ رہا تھا، سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، چتکبرے گھوڑے یعنی سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک شخص بڑی تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ سوار قریب آ کر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبریل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے، میں فلاں شہر اور اس کے باشندوں کو زمین میں دھنسا دوں گا۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اسی شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر سے دور رکھے۔ لہٰذا اس نے یوں امتحان میں ڈالا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اسی طرح آپ دونوں اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی اس عذاب والے شہر کی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر کھانے اور پانی کے خالی شدہ برتنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں کھانے اور پانی سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹے کو سامان اور سواریاں سمیت اٹھایا اور ان کی
آن میں یہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر اس جنگل میں کافی دیر مسافت کے سفر پر تھا۔ نام کتاب، عنوان الحکایات، جلد اول، صفحہ 177 تا 175۔